اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، صحیح بخاری کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی چھینکے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اپنے اندر کس قدر گہرے راز رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے جاری ہونے والا فرمان موجودہ دور کے ماڈرنزم پر کس قدر پورا اترتا ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب سائنسدانوں نے چھینک کے عمل پر ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ انسانی صحت کے لیے چھینک کا عمل کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجودہ بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، جس کا مکمل پروسیس کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ چھینکنے سے قبل جب ناک کے اندر والے حصے میں گدگدی ہوتی ہے تو دماغ کے ایک خاص حصے میں ایک پیغام جاتا ہے جسے سنیز سینٹر کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سنیز سینٹر ان تمام پٹھوں یعنی ڈایافرام جو کہ پھیپھڑوں کے نیچے سانس لینے کی وجہ بنتا ہے، اس کو اور اس کے علاوہ وہ پٹھے جو آواز کی تار کو قابو میں رکھتے ہیں اور آنکھ کی پتلیوں کے پٹھوں کو یہ پیغام بھیجتا ہے، جس کے بعد یہ تمام پٹھے چھینک کا عمل تیار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھینکتے وقت ہم اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہوا منہ اور ناک کے راستے سے مکمل زور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سانس بھی چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے۔ لیکن ان سب عوامل کو چند ہی سیکنڈز میں نارمل کرنے کا سہرا بھی اسی سنیز سینٹر کے سر جاتا ہے، جو تمام پٹھوں کو ایک ساتھ اور درست ترتیب کے ساتھ کام کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام فالتو ذرات 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے باہر آتے ہیں۔ ناظرین، قدرت کے اس پیچیدہ اور حیرت انگیز سسٹم کو سمجھنے کے بعد انسان نے بھی کچھ اسی قسم کی صفائی کا سسٹم میکینیکل ایئر بلورز کی صورت میں ایجاد کیا ہے، جن کے ذریعے مختلف فیکٹریز میں گندے ذرات اور گیسز کو باہر نکالا جاتا ہے اور ان گنت جگہوں پر نصب کر کے ماحول کی صفائی کا انتظام بہتر کیا گیا ہے۔ خواتین حضرات، چھینک کی وجوہات پر بات کریں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو کہ ناک کو تنگ کرے وہ انسان کو چھینک پر مجبور کر دیتی ہے۔ عام طور پر گرد و غبار، ٹھنڈی ہوا اور مرچیں وغیرہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض حضرات تیز روشنی کا سامنا کرنے کی صورت میں بھی چھینکنے لگتے ہیں، جسے فوٹک سنیز کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اکثر انسانوں کو ان کے والدین کی طرف سے وراثت میں ملتی ہے، کیونکہ ان لوگوں میں روشنی کے لیے حساسیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں تیز روشنی دیکھتے ہی چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر ہر انسان کی صحت کے لیے لازم ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے کبھی بھی روکنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ پڑے گا جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، واضح رہے کہ چھینک کے بعد نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے افراد بھی اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھینک کے عمل کو پرانی تہذیبوں میں بھی خوش آئند سمجھا جاتا تھا اور صحت کے مختلف علاج میں سے ایک علاج قرار دیا جاتا تھا۔ جی ہاں دوستو، زمانہ قدیم میں بعض اوقات مصنوعی طور پر ناک میں گھاس کا تنکا اور کبھی کوئی اور کھجلی دار چیز ڈالی جاتی تھی تاکہ انسان کو چھینک آئے اور وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے، جبکہ قدیم یونانی تہذیب میں چھینک کو نیک شگون کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا اور اس کو اپنے خداؤں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قریباً 15ویں صدی عیسوی میں چھینک کو قریب المرگ مریضوں میں علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ انگلستان کا بادشاہ چارلس دوم جب مرنے کے قریب ہوا تو اس کو چھینک دلانے والی ادویات کا استعمال کروایا گیا تاکہ اس کی زندگی بحال ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ مشرقی ایشیا، چین، کوریا، جاپان، نیو یارک، اٹلی، جرمنی اور دیگر کئی ممالک میں بھی چھینک آئے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اچھے مقصد کے لیے آپ کو یاد کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت وہی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی کہ جب بھی کوئی ذرات مثلاً جراثیم، تیز گرم یا سرد ہوا، تیز روشنی یا تیز خوشبو یا بدبو ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ناک کے اسپیشل ریسیپٹرز اور پلیٹ فوری طور پر دماغ میں سگنل بھیجتے ہیں، جس سے فوراً چھینکنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ تمام ذرات باہر نکل جاتے ہیں، جس سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے باعث اللہ تعالیٰ کا یہ حیرت انگیز نظام انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوستو، یہی وہ راز ہے جس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچانا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔